بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ذوالفقار بخاری کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا انتہائی تشویقناک تھا کہ سری لنکن فیکٹری منیجر کو مار کر اس کو پھر جلا دیا گیا اور اس کے گھر تک اس کی شاید راکھ بھی صحیح طرح نہ پہنچ سکی ہو۔ اس مسئلے نے پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آیا اور اس سے جو فورن کنٹریز ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑا۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا، تھمبنیل کے اوپر آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ کفر اس سے کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا ڈالر کی پرائس بڑھ جائے گی یا نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا جہاں تک بات ہے کفر اس کو آڑ بنا کے کیا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ سارا پیش آیا، سانحہ سیالکوٹ سارا آیا، اب یہ تو ساری باتیں عیاں ہوں گئی کہ یہ ایک ذاتی انا کی بنا پر تھا اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی ذاتی جو ہے وہ دشمنی کے طور پر اس کو قتل کیا اور پھر بعد میں اس کے اوپر منصبہ نبیًا فقتلوہ کے نعرے لگائے، جو کہ انتہائی جو ہے وہ غلط ہیں اور ان کو وہاں پر وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا انہوں نے دعوے دار بنایا، جبکہ ہمارا ملک، ہماری ریاست بالکل بھی اس چیز کی حق میں نہیں ہے۔ دوسری طرف جو انہوں نے وہ جو بندہ جہاں سری لنکن تھا وہ جو جلا دیا گیا اس کو، اور ہماری شریعت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے جو فیملی کو سننے میں آیا کہ اس کی جتنے بھی ایکسپینسو ہیں نیکسٹ جو بھی ہوں گے اس کے گھر کے، وہ رجو کی کمپنی جو ہے وہ خود اٹھائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں یہ بات کرنا آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ کفر ان چیزوں کو آڑ بنا کے کیا کرتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت ایٹمی پاور ہے اور اس وقت جو پورے دنیا کے اندر 57 اسلامک ممالک ہیں اور ان کے اندر اگر ایٹمی پاور کوئی رکھتا ہے تو وہ پاکستان رکھتا ہے۔ اگرچہ اشاق کے لحاظ سے ترکی بھی ایک اعلیٰ رہا ہے، اپنا نام رکھنے والا ہے، لیکن جو ہے وہ ایٹمی پاور جو ہے وہ پاکستان۔ ایک چیز آپ کی میں ہوش گزار کر دوں کہ سب سے زیادہ جو تاریخ پھیلی ہے اسلام کی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے بعد آج تک کوئی یہ تاریخ قائم نہیں کر سکتا۔ کفر کی ہمیشہ سے یہ طاقت رہی ہے اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایک موقع ملے جس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو کمزور کریں، ان کو پست کریں۔ یہ کفر کی شروع دن سے اس کی کوشش رہی ہے، اور اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہ سارے ایک طرف ہو گئے، اور اب بھی انڈیا کی سوشل میڈیا ہو گئی اور ادرز کنٹریز جو ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گن پھیلا رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک انتہا پسند اور تشدد پسند ملک کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہی ملک ہے اور یہی پاکستان ہے جس نے ان کو یہ سارے، یعنی کہ اس وقت وہ پاکستان کے اندر تھے تو وہ ذمہ کے طور پہ تھا، اور ذمہ کی حقوق شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان بھی کی گئے ہیں۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے ملک میں دیت دے کے رہتا ہے، ٹیکس دے کے رہتا ہے، تو وہ رہ سکتا ہے۔ تو اب کفر ان چیزوں کو آڑ بنا کے پاکستان کی اکانومی تو ویسے بھی گر رہی ہے، کیونکہ اب دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر ڈالر کی پرائس جو ہے وہ 85 روپیز ہے اور پاکستان کے اندر وہ 100 جو ہے وہ 75 تک پہنچ چکا ہے۔ اب اگر بالفرض فرانس جو ہے وہ فرانس کی بات کروں، یورپین یونین جو ہے یورپ ہے، اگر وہ پاکستان کو اپنے بند کر دیتا ہے، اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ بند کر دیتا، تو اب پاکستان کی جو ڈالر پرائس ہوگی وہ اوپر چڑھ جائے گی پاکستان، اور اس کی اکانومی گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر اور بھی ملک پاکستان کے ساتھ، ایسے ملک کے جو لارج ہیں کنٹریز ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے
سفارتی تعلقات کسی بھی طور کے ہم اگر بند کرتے ہیں تو اس سے ہماری اکانومی کو نقصان ہوگا. تو لیکن یہ اتنا ویسے تو وہ بہانے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس سے حالات خراب ہو جاتے ہیں یہ اس کیس سے، تو پاکستان کے اندر ڈالر کی پرائس بڑھ سکتی ہے مزید. لیکن اگر اس کو یہاں پر استعمال دیا جاتا ہے اور جو اس کے قاتل ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے تو یہ معاملات یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. ہوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے ذوالفقار بخاری کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.